بڑی خوبصورت محفل آپ نے سجائی. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ حضرات مجاہد سنیت ہمدرد قوم و ملت حضور عدنان میاں صاحب قبلہ کی زیارت سے اپنے آپ کو مالا مال کریں گے. ان کے نصیحت آمیز کلمات سے ہم اپنے آپ کو مالا مال کریں گے انشاءاللہ. وہ چند لمحات کے بعد ہماری اور آپ کی اس بزم بابرکت میں تشریف لانے والے ہیں. انشاءاللہ اس کی ہم زیارت کریں گے. تھوڑی دیر جب تک حضرت نہیں آ رہے ہیں مولانا عاقب رضا صاحب نے مجھ سے کہا، میں نے کہا کتنی دیر بولنا؟ بولے جب تک بولتے رہنا جب تک حضرت نہیں آئے. تو میں نے کہا نہیں آپ کا حکم سر آ گئے. اب یہ اتنے نیک آدمی ہیں، اتنے بہترین، میں ان سے بڑی محبت رکھتا ہوں. حالانکہ ان کے یہاں آیا پہلی بار لیکن میں تب سے جانتا ہوں انہیں ان سے بے حد لگاؤ ہے. انہوں نے فون کیا، میں دوسری جگہ ہوں لیکن پھر بھی تمہارے یہاں. تھوڑی دیر آپ مجھے سماعت کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ میں مجھ سے کہا کہ حضرت اسلام معاشرہ بھی ہو جائے تو میں نے اسی مناسبت سے اس آیت کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے. دعا کریں کہ اس میں مکمل میں آپ سے کچھ نہ کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھوں جو آپ کے لیے بھی توشہ آخرت ہو، میرے لیے بھی ذریعہ نجات آ جائے. محبت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مشکل کے راستے آسان ہو گئے، دشمن کو دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. آقا کی آمد کا وقت جب قریب آیا تو یہ کہہ دینا پڑا کہ منظر بس میں دو عالم دل نشی ہو جائے گا، مہربان دنیا پہ رب العالمین ہو جائے گا. منظر بس میں دو عالم دل نشی ہو جائے گا، مہربان دنیا پہ رب العالمین ہو جائے گا. اور آج کی شب آمنہ کی گود بھر جانے تو دو، کل دیکھنا یہ بچہ رحمت للعالمین ہو جائے گا. آج کی شب آمنہ کی گود بھر جانے تو دو، کل دیکھنا یہ بچہ رحمت للعالمین ہو جائے گا. پھر آقا کی ولادت ہوتی ہے، زمانہ نور و نگاہ بھری ہوئی رات کے لطف، نور و نگاہ بھری رات سے لطف اندوز ہوتی ہے. لوگوں نے بہاریں لوٹی، لوگوں نے مزے لوٹے اور سارا عالم نور کے بارش میں نہا جاتا ہے. اور جب آقا نے اعلان نبوت فرمایا لوگ داخل اسلام ہونے لگے تو یہ کہہ دینا پڑا کہ جامع کوثر پی گئے تو ماہتابی ہو گئے، جامع کوثر پی گئے تو ماہتابی ہو گئے. غم سے مرجھائے ہوئے چہرے گلابی ہو گئے، جامع کوثر پی گئے تو ماہتابی ہو گئے. غم سے مرجھائے ہوئے چہرے گلابی ہو گئے. ابو بکر فاروق عثمان حیدر و طلحہ بلال آمنہ کے چاند کو دیکھا صحابی ہو گئے. ابو بکر فاروق عثمان حیدر و طلحہ بلال آمنہ کے چاند کو دیکھا صحابی ہو گئے. پھر آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ گھمایا. دیوانہ پکار کر کے ایک شعر یوں کہتا ہے، میں بس بتوتا مصر آپ کو دے رہا ہوں، ذہن حاضر کریں محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ. سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے. آقا دنیا میں تشریف لے آئے اور آقا نے زمانہ کو پیغام دیا، اسلام کی دعوت دی. دیوانہ پکار کر کے کہا اے لوگوں جو آیا ہے وہ انوکھا ہے، وہ نرالا ہے، وہ اتھوتا ہے، وہ انمول ہے اور اس کا مقام یہ ہے. کسی نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہے. سوچ محمد کیسے ہے. سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہے. سوچ محمد کیسے ہے. اور چاند سے جب تک چاہا کھیلا، جب چاہا تب توڑ دیا. یہ بڑا سرخیوں میں ابھی رہا ہے اور ابھی تک سرخیوں میں ہے. یقیناً بڑی کامیابی ہے لیکن پیارے ذرا توجہ دیجیے کہ چاند سے جب تک چاہا کھیلا، جب چاہا تب توڑ دیا، توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا. سوچ محمد کیسے ہے. توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا. سوچ محمد کیسے ہے. سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے. مرض یہ رب سے سب نبیوں کا مسجد اقصی کا قبلہ، مرض یہ رب سے سب نبیوں کا مسجد اقصی کا قبلہ. سوچ جس کی قبلہ بدلے سوچ محمد کیسے ہے. سوچ جس کی قبلہ
نہ بدلے. سوچ محمد کیسے ہیں, رب نے ان کو خزانے بخشے, جنت مانگو جنت دے. رب نے ان کو خزانے بخشے, جنت مانگو جنت دے. رب کی عطا سے وہ ہیں مالک جنت. سوچ محمد کیسے ہیں, رب کی عطا سے وہ ہیں مالک جنت. سوچ محمد کیسے ہیں, سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہیں. جی لگا کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. بھیا یہ آواز میں کر رہا تھا, ہمارا گلا پہلے ہی سے بیٹھا ہے, کچھ ایسا کر دیجیے یہ گلا بالکل نہ گھلائے اور ہم آسانی کے ساتھ آپ سے گفتگو کر سکیں. تھوڑی تھوڑی سے بولیں گے, آپ ایسا کیجیے یہ آواز دور سے کیچ کرتا رہے. ہماری آواز تھوڑی پھٹی پھٹی نکل رہی ہے پھٹے باز کی طرح. آپ ایسا کر دیجیے یہ صاف صاف ہمارے بھائیوں تک آواز کو پہنچاتا رہے. اب ذرا ذہن حاضر کریں, ایک مرتبہ جی لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں پیش کریں. جی لگا کر اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانکہ آپ کھیتوں کھلیان کا تعلق رکھتے ہیں, اس لیے میں آپ کے ذہن کے مطابق آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ذہن حاضر کریں. اللہ پاک فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کی زندگی کو تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل بنایا ہے. سرکار کو اللہ پاک ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے. اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ نمونہ ہوتا کیا ہے. نمونہ کہتے کس کو ہے, نمونہ کس چیز کا نام ہے. جب آپ اسے عربی میں دیکھیں تو اسے اسوہ حسنہ کہا جاتا ہے. جب اس کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے تو اسی کو نمونہ کہا جاتا ہے. اور جب اس کا ٹرانسلیٹ آپ انگلش میں کرتے ہیں تو اسے سیمپل کہا جاتا ہے. چاہے آپ اسے سیمپل کہیں, چاہے آپ نمونہ کہیں. اب اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں کہ دنیا میں ہمیں ہر قدم پر اس کی ضرورت پڑتی ہے. اگر ہمیں کچھ خریدنا ہوتا ہے تب بھی اس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. اگر ہمیں کچھ بیچنا ہوتا ہے تب بھی ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے. کیسے آپ کھیتوں کھلیان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ یہاں کے شہر کے مطابق سمجھیں, اپنے گاؤں کی ذہنیت کو آپ نگاہ کے سامنے رکھیں. ابھی حضرت مولانا آقی صاحب قبلہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسہ کے تعلق سے آپ کو بتایا اور آپ تمام احباب اکٹھا ہوئے. اکٹھا ہونے کے بعد کہا کہ علماء اہل سنت تشریف لائیں گے, ہمدرد قوم و ملت تشریف لائیں گے, لہذا کسی اچھی چیز کے کھانے کا اہتمام کیا جائے. آپ نے کہا کسی اچھے گھر کا انتخاب کیا کہ بڑھیا قسم کا کھانا بنانا ہے. آپ دوڑے دوڑے کر بیارہ کی کمیٹی کے ساتھ جاتے ہیں. جو چلا پہنچ گئے, جو چلا نہ پہنچے تو بریلی پہنچ جاتے ہیں. کہتے ہیں ایک چاول فروش کی دکان پہ جا کر کے چاول فروش ہمیں اچھے قسم کا چاول دکھا. تو اس نے چند بوری کے اندر سے چاول کے دانے نکالے, ترازو کے اندر یا کسی پیالی کے اندر ڈالے. آپ نے ان کو دائیں پلٹ کر کے دیکھا, آپ نے ان کو بائیں پلٹ کر کے دیکھا اور ججمنٹ کر دیا, فیصلہ کر دیا کہ مال بہتر ہے, بتاؤ کتنے روپے کلو لگاؤ گے. آپ نے بھاؤ طے کیا, طے کرنے کے بعد آپ نے قیمت بھی لے کر کے چلے. میں نے عالم تصور میں مولانا عاقب رضا صاحب کا بازو تھاما اور کہا اے مولانا عاقب یہ بتاؤ جو چند چاول کے دانے تم نے پیالی کے اندر یا ترازو کے اندر دیکھے ہیں, سارا کا سارا بوری کے اندر ایسا ہی مال نکلے گا. تو مولانا عاقب کا جواب آتا ہے عمر رضا یہ ہندوستان ہے, یہ ہمارا پیارا ملک ہے, یہاں مال نہیں دیکھا جاتا ہے, نمونہ دیکھا جاتا ہے. نمونہ دیکھ کر کے مال کا ججمنٹ کر دیا جاتا ہے, فیصلہ کر دیا جاتا ہے. یہ تو خریدنے کے تعلق سے معاملہ ہے. اسی طرح سے جب آپ کو کچھ بیچنا ہوتا ہے, ابھی یہ دھان کی فصل اگنے والی ہے, اگ کر کے آئی ہے, کٹنے والی ہے. یہ انسان ہم نے ابھی راستے میں آتے ہوئے دیکھا, بہت سارے ہمارے کسان بھائی اپنے کھیتوں کی رکھوالی کر رہے تھے. میں نے عالم تصور میں ان سے پوچھنا چاہا اے میرے عزیز یہ بتا, یہ تیری فصل اگ کر کے آئی ہے, تو اس کی حفاظت کر رہا ہے. اب یہ کسان جو سویرے سویرے جاتا ہے نا اپنے کھیت کی پیڑ سے جب اپنی لہلہاتی ہوئی فصلوں کو دیکھتا ہے تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اب جب یہ پکنے لگتی ہے تو اس کے دل کے
اندر ارمانوں کی کلیاں پھوٹنے لگتی ہے. کوئی سوچتا ہے اگر اچھے فصل ہو گئی, اچھا دھان نکل آیا تو میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا. کوئی سوچتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا. کوئی سوچتا ہے اچھی فصل آ گئی, اللہ تعالیٰ نے اچھا اناج دیا تو میں اپنا گھر نیا گھر تعمیر کراؤں گا. کوئی کچھ پلانے کیے ہوئے ہے, کوئی کچھ پلانے کیے ہوئے ہے. اور جب یہ فصل کٹتی ہے, کٹی اور لے کر کے گھر کے اندر آیا, اس نے ایک پولیتھین کے اندر چند دھان کے دانے لیے, لے کر کے دو چلا کے مارکیٹ پہنچ جاتا ہے. منڈی پہنچنے کے بعد آڑتیوں کو وہ چند دھان کے دانے دکھاتا ہے. مال گھر کے اندر لگا ہوا ہے. آڑتیے نے پوچھا کتنا مال ہے؟ بولے 100 کنٹل, 200 کنٹل, 400 کنٹل, 1000 کنٹل. جتنا لگا ہوا ہے وہ سب گھر کے اندر ہے. مگر بطور سیمپل, بطور نمونہ چند دھان کے دانے لے کر کے گیا. آڑتیے نے ہاتھ میں لے کر کے دیکھا, دائیں پلٹ کر کے دیکھا, بائیں پلٹ کر کے دیکھا اور ججمنٹ کر دیا, فیصلہ کر دیا کہ تمہارا مال بہتر ہے. اتنے روپے کنٹل تمہارا دھان لوں گا, اتنے روپے کنٹل تمہارا مال لوں گا. بھاؤ طے ہو جاتا ہے. میں نے عالم تصور میں اس آڑتیے کا بازو تھاما. میں نے کہا اے آڑتیے یہ بتا, جو چند دھان کے دانے تو نے پولیتھین کے اندر دیکھے ہیں, کیا جس کے گھر کے اندر جو بوریوں میں مال لگا ہوا ہے وہ سارا کا سارا مال ایسا ہی ہوگا؟ تب اس آڑتیے کا بھی جواب یہی آتا ہے, عمر رضا مال نہیں دیکھا جاتا ہے, نمونہ دیکھا جاتا ہے. نمونہ دیکھ کر کے مال کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے, مال کا ججمنٹ کر دیا جاتا ہے. بلا تمثیل اسی طرح سے ایک مثال اور لے لیجیے. ہماری اور آپ کی برادری میں, ہمارے علاقے میں اور بالخصوص شہر بریلی میں, ہمارے علاقے میں جری آری کارچوبی کا کام ہوتا ہے. اور جب یہ جری آری کا کام کرانے والا کارخانہ جب یہ کچھ کام کرنا چاہتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ دوڑا دوڑا مارکیٹ جاتا ہے. مارکیٹ جانے کے بعد ایک بڑھیا کپڑا لیتا ہے, موتیوں کا دانا کسب وغیرہ لے کر کے آتا ہے. آ کر کے ایک سیمپل تیار کرتا ہے. سیمپل تیار کرنے کے بعد مارکیٹ پہنچتا ہے, پارٹی کو مال دکھاتا ہے. اس نے سیمپل دیکھا, 1000 پیس 2000 پیس کا آرڈر دے دیا. پھر مال جو ہے جو قیمت طے ہو جاتی ہے. اب یہ کرتا کیا ہے؟ وہ سیمپل لے کر کے آتا ہے, مارکیٹ سے کپڑا لایا, اپنے بہترین کاریگروں کو بیٹھاتا ہے, کارخانے کے اندر وہ مال لگاتا ہے. لگانے کے بعد جیسے جیسے پیس اتر کے آتے ہیں, اب یہ کارخانیدار کیا کرتا ہے؟ اس سیمپل کو نگاہ کے سامنے رکھتا ہے. ایک ایک پیس کو چیک کیا جا رہا ہے. دیکھو کہیں کوئی بوٹی تو غلط نہیں بنی ہے, کہیں کوئی دانا تو غلط نہیں لگا ہے, کہیں کوئی پھول تو غلط نہیں بنا ہے, کہیں کوئی موتی تو غلط نہیں لگا ہے. اور جیسے ہی پھول غلط بنا, پیس ریجیکٹ ہوگا. پارٹی نے چیک کیا, جو پیس ریجیکٹ ہو گئے اسے پڑھ کر لے کر کے آیا, مگر اس کی کوئی قیمت دینے کے لیے تیار نہ ہوا. یہ درد اس کارخانیدار سے پوچھیے جس کا مال ریجیکٹ ہو جائے, جس کی پیس ریجیکٹ ہو جائے, وہ تمہیں بتائے گا. اگر کسی نے خرید لیا تو اللہ ماشاء اللہ, ورنہ کارخانے کے اندر پڑا وہ مال سڑ جاتا ہے. اس کی قیمت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے, اس کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. میں نے عالم تصور میں اس کارخانیدار سے پوچھا, اے کارخانیدار یہ تو بتا, کیا اس کے اندر کپڑا نہیں ہے, کیا اس کے اندر موتیوں کا دانا نہیں لگا ہے؟ تو اس کا جواب یہی آتا ہے کہ ہر چیز اس کے اندر ہے, مگر نمونہ سے ہٹ کر کے تیار ہوا ہے, سیمپل سے ہٹ کر کے بن گیا ہے, اس لیے ریجیکٹ ہو گیا ہے. یہ تینوں مثالیں آپ نگاہ کے سامنے رکھیے. جو نمونہ سے ہٹ کر کے تیار ہو, جو سیمپل سے ہٹ کر کے تیار ہو, اس کی کوئی قیمت نہیں دیتا ہے, اس کی کوئی ویلیو مارکیٹ میں نہیں ہوتی ہے, اسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, اب میں آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں, اب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, اب آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ایسے ایسا کہ مسلمانوں, تم دنیا میں آئے ہو, تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا آئیڈیل کون ہوگا؟ تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا نمونہ سوچا ہے کہ ہمیں دنیا میں کس کی طرز زندگی پہ زندگی گزارنی ہے؟ تو مولانا عاقب رضا کہیں گے, حضرت نمونہ وہ ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے تیار کیا جائے, نمونہ وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے دنیا میں آئے. میں نے کہا مطلب یہ ہے, ہم آدم کی اولاد آدمی ہیں, ہم انسان ہیں, ہم آدم کی اولاد ہیں, اور حضرت آدم ہمارے باپ ہیں, وہ دنیا میں سب سے پہلے آئے ہیں. میں نے کہا مطلب یہ ہے, وہ جب دنیا میں سب سے پہلے آئے ہیں تو کیوں نہ ان کو اپنا نمونہ بنا لیا جائے, کیوں نہ ان کو اپنا آئیڈیل مان لیا جائے, کیوں نہ ان کو اپنا رہبر مان لیا جائے. میں نے کہا یقیناً ان کی رہبری ہمیں قبول ہے, یقیناً ان کا مقام ہمیں قبول ہے, ان کی نبوت و رسالت کے اوپر ہم ایمان
ایمان لاتے ہیں، لیکن جب نمونہ بنانے کا معاملہ آئے گا، جب ان کے جو ہے نمونہ بنانے کا معاملہ آئے گا، ہم ذرا تاریخ آدم کو دیکھیں گے۔ جیسے ہی ہم نے تاریخ آدم کو پڑھا، ایک نکل کر کے معاملہ ہماری نگاہ کے سامنے آیا۔ میں نے تاریخ آدم کو پڑھا، پیدائش آدم کے اوپر جب نظر پڑی تو اللہ پاک نے حضرت آدم کو بلا ماں باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ میں نے کہا اے مولانا سنو اگر حضرت آدم کو نمونہ بناؤ گے تو ان لوگوں کے لیے نمونہ ہوں گے کہ جن کے باپ نہ ہو، ان لوگوں کے لیے نمونہ ہوں گے کہ جن کی ماں نہ ہو، ان لوگوں کے لیے نمونہ ہوں گے کہ جن کے خاندان نہ ہو۔ اے مولانا آخر اگر باپ والا نہ ہوگا تو باپ کا مقام کون بتائے گا؟ ماں والا نہ ہوگا ماں کی عظمت کو کون سمجھائے گا؟ اگر حضرت آدم نمونہ ہوں گے تو سب کے لیے نمونہ نہیں ہوں گے، ان لوگوں کے لیے نمونہ ہوں گے کہ جن کے باپ نہ ہو، ان لوگوں کے لیے نمونہ ہوں گے کہ جن کی ماں نہ ہو، ان لوگوں کے لیے نمونہ ہوں گے۔ میں نے کہا ہم اگر باپ والا ہمیں نمونہ وہ چاہیے ہے جو باپ والا ہو، باپ کا مقام بتا دے، جو ماں والا ہو ماں کی عظمت کو سمجھا دے، جو خاندان والا ہو خاندان میں جینا سکھائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ حاصل رکھیے کوئی بات آپ کی نگاہ سے اوجھل نہ ہو، آپ کے دماغ سے نہ جائے۔ میں تیزی کے ساتھ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ذرا محبت کے ساتھ سنیں، فقط مجھے دیکھیں، کوئی آئے یا جائے آپ کو کسی سے مطلب نہیں ہے۔ ہمیں نمونہ وہ چاہیے ہے جو باپ والا ہو، باپ کا مقام بتا دے، جو ماں والا ہو ماں کی عظمت کو سمجھا دے۔ اب حضرت اس کے لیے کوئی اگر نمونہ بنے گا تو وہ آمنہ کا لال بنے گا، اب ہمارے لیے کوئی نمونہ بنے گا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت بنے گا۔ آج بھی دنیا میں اندر مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، آج بھی عیسائی لوگ ہمارے ایمان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور وہ آج بھی کالجوں کے اندر یہ ذہن دیتے ہیں اے لوگوں حضرت عیسیٰ کا بڑا مقام ہے، یقیناً حضرت عیسیٰ کا بڑا مقام ہے، اور وہ ذہن دیتے ہیں کیوں نہ ان کو اپنا نمونہ بنا لو، کیوں نہ ان کو اپنا آئیڈیل مان لو۔ ہم نے کہا ایسے ہی نہیں مانیں گے، ہم پہلے تاریخ عیسیٰ کو پڑھیں گے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ کی تاریخ کو پڑھا میں نے کہا کوئی کمال، بولے کمال یہ ہے وہ اس وقت بولے ہیں جب بچوں کے بولنے کے دن نہیں تھے۔ میں نے کہا مطلب، بولے مطلب یہ ہے میں نے جیسے ہی تاریخ عیسیٰ کو پڑھا، اللہ پاک نے جب حضرت عیسیٰ پیغمبر کو پیدا فرمانا چاہا تو حضرت مریم کو حکم ہوتا ہے اے مریم اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے۔ حضرت مریم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے ابھی کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، میرا ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، ایسے ماحول میں جب کسی لڑکی کا کسی سے نکاح نہ ہو، اس کی شادی نہ ہو، اور ایسے ماحول میں اس کے بدن سے اس کے شکم سے کسی بچے کی پیدائش ہو جائے تو دنیا والے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اے میرے مولا تیری بندی رسوا ہو جائے گی۔ رب کی رحمتوں نے جواب دیا اے مریم گھبراتی کیوں ہے؟ جو پروردگار بیٹا دینا جانتا ہے وہ تہمتوں سے بچانا بھی جانتا ہے۔ اللہ کی بندی اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتی ہے۔ حضرت جبریل نے حضرت مریم کے شکم کے اوپر ہاتھ کو پھیرا، ہاتھ پھیرنا تھا کہ حضرت مریم کے شکم میں حضرت عیسیٰ پیغمبر کا وجود ہو جاتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش عیسیٰ کے بعد حضرت مریم جیسے ہی بستی کے اندر لے کر کے آئی، لوگوں نے تہمتوں کے انبار لگانا شروع کر دیے۔ کوئی کہہ رہا تھا اے مریم تو کہاں منہ کالا کرا کر کے آئی ہے معاذ اللہ، کوئی کہہ رہا تھا یہ بیٹا کہاں سے لے کر کے آئی ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ پورب والوں کا بچہ ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ پچھم والوں کا بچہ ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ اتر و دکن والوں کا بچہ ہے۔ اللہ کی بندی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے مولا تیرے بندوں نے تو تہمتوں کے انبار لگانا شروع کر دیے، اے میرے مولا تیری بندی رسوا ہو جائے گی۔ رب کی رحمتوں نے جواب دیا اے مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ تجھ سے پوچھے بتا بیٹا کہاں سے لائی ہے تو ان کو تو کوئی جواب نہ دینا، بلکہ ان سے کہنا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اسی بچے سے کیوں نہیں پوچھ لیتے یہ کہاں سے آیا ہے، اسی بچے سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ پیارے تاریخ گواہ ہے جیسے ہی لوگوں
لوگوں نے سوال کیا، حضرت مریم نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اسی بچے سے کیوں نہیں پوچھ لیتے یہ کہاں سے آیا ہے؟ جیسے ہی لوگوں نے پوچھا اور کہا اے مریم کیا تو دیوانی ہو گئی ہے، اے مریم کیا تو پاگل ہو گئی ہے؟ ابھی یہ ایک دو دن کا بچہ ہمارے سوالوں کا کیا جواب دے گا؟ ابھی یہ ایک دو دن کا بچہ ہم سے کیا کلام کرے گا؟ اے مریم کیا تو پاگل ہوئی ہے؟ لیکن پیارے تاریخ گواہ ہے جیسے ہی لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا، اللہ پاک نے اسی وقت حضرت عیسیٰ پیغمبر کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور حضرت عیسیٰ بولتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگوں کیا تم کارخانے قدرت کے دشمن ہو چکے ہو؟ کیا تم یہ نہیں جانتے ہو جو پروردگار حضرت آدم و حوا کو بلا ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے ہو وہ پروردگار بلا باپ کے مریم سے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے؟ اٹھا کر کے بولے لگانے والے کہاں گئے؟ نعرہ لگانے والے کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اچھا مسلک اعلی حضرت، سیل وغیرہ تو صحیح ہے، مسلک اعلی حضرت۔ اللہ پاک نے اسی وقت حضرت عیسیٰ کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ بولتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں کیا تم کارخانے قدرت کے دشمن ہو چکے ہو؟ کیا تم یہ نہیں جانتے ہو جو پروردگار بلا ماں باپ کے آدم و حوا کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ پروردگار بلا باپ کے مریم سے عیسیٰ کو پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ اے لوگوں میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ حضرت عیسیٰ بولتے ہیں اب کوئی کہے گا کہ ان کا یہ کمال ہے تو کیوں نہ ان کو اپنا نمونہ بنا لو؟ میں کہوں گا کہ فقط بولنے ہی کے اوپر اگر نمونہ بنانا ہے تو حضرت عیسیٰ کے بولنے کو بھی دیکھو، حضرت عیسیٰ بھی بولے ہیں، اور اگر ان کو بولنے ہی کے اوپر نمونہ بنانا ہے اور حضرت عیسیٰ اگر نمونہ ہوں گے تو وہ بھی سب کے لیے نمونہ نہیں ہوں گے، ان لوگوں کے لیے نمونہ ہوں گے کہ جن کے باپ نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک نے بلا باپ کے حضرت عیسیٰ پیغمبر کو پیدا فرمایا ہے۔ ہم باپ والے ہیں، ہم ماں والے ہیں، ہمیں نمونہ وہ چاہیے ہے جو باپ والا بھی ہو، باپ کا مقام بتا دے، جو ماں والا ہو ماں کی عظمت کو سمجھا دے۔ اب اس کے لیے کوئی نمونہ بنے گا تو آمنہ کا لال بنے گا، اب ہمارے لیے کوئی نمونہ بنے گا تو وہ عبداللہ کا لخت جگر بنے گا۔ اب ذرا تھوڑے قریب آئیں، میں پھر اعتراض کروں گا اگر فقط بولنے ہی کے اوپر نمونہ بنانا ہے تو حضرت عیسیٰ بھی بولے ہیں، اور ایک بچہ اسی سرزمین کے اوپر اسی آسمان کے نیچے وہ بھی بولے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ایک بچہ اور بولا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، حضرت ابا عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ خاتون کی آغوش محبت میں ایک بچہ دنیا کے اندر تشریف لاتا ہے۔ صبح صادق کے وقت پیر کے دن 12 ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ محبت سے بولے سبحان اللہ، محبت سے اور محبت سے بولے سبحان اللہ، اگر ذرا تھوڑے قریب آ کر اور بولے محبت سے سبحان اللہ، قریب آئے ہم میں کہوں گا بند کرو یار، اس کو بند کر دیا۔ ڈبل ڈبل جب ہوتا ہے تو ہم نے کہا 12 ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ خاتون کی آغوش محبت میں صبح صادق کے وقت ایک اور بچہ دنیا کے اندر تشریف لایا ہے، اور جب وہ لایا تو ایسا انقلاب برپا ہوا کہ ساری مکہ کی ہوا فضا بدل جاتی ہے، ایسا انقلاب برپا ہوا سارے مکہ کے در و دیوار مہکنے لگتے ہیں، ایسا انقلاب برپا ہوا کہ پورے مکہ کے اندر ہوا فضا بدل جاتی ہے، ایک عجیب انقلاب برپا ہوتا ہے۔ میں کہوں گا میرے آقا کی والدہ حضرت آمنہ خاتون بیان کرتی ہے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو میرے بیٹے نے سب سے پہلے الحمدللہ کہا، اور اس کے بعد جو میرے بیٹے کی زبان سے تیسرے الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، محبت سے بولے رب حبلی امتی۔ بریلی کے تاجدار پکار کر کے کہتے ہیں امتی امتی لب جاری رہا، امتی امتی لب جاری رہا، نانا بردار امت پہ لاکھوں سلام، سبحانی خلیل چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ذات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام،
जमा उम्मत में हिदायत पे लाखों सलाम। मैंने कहा मेरे आका की वालिदा इरशाद फरमाती है, मेरे बेटे ने रब्बे हबली उम्मत है, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद की है। मैं कहूँगा हजरत ईसा के बोलने को भी देखो और हमारे आका के बोलने को भी देखो। हजरत ईसा बोले हैं तो फकत अपनी माँ को तोहमतों से बचाने के लिए, और मुस्तफा बोले हैं सारी कायनात को जहन्नम से बचाने के लिए। मुस्तफा बोले हैं हम गुनाहगारों के लिए, अब बोलने ही के ऊपर नमूना बनाना है तो लाओ ऐसी बोली जिस तरह मेरे मुस्तफा की तरह कोई हो। लाओ ऐसी बोली कि जिसने बचपन में मेरे आका की तरह उम्मत को याद फरमाया हो। अब तमाम लोग मिल करके कहेंगे अब हमारे लिए कोई नमूना बनेगा तो वो आमना का लाल बनेगा, वो मुस्तफा जाने रहमत बनेगा, वो अब्दुल्लाह का नक्शे जिगर बनेगा। अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। अल्लाह फरमाता है आपने अपने महबूब की जिंदगी को तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल बनाया है। अब मैं आपसे कहूंगा कि नमूना होता कैसा है? नमूना होता कैसा है? नमूना वो होता जो सबसे पहले हो, सबसे पहले उसकी तरह दिखने में तो सब हो लेकिन हकीकत में बनने में उसकी तरह कोई ना हो। सबसे पहले मौला जब तुमने आइडियल बना करके नमूना बना करके भेजा है तो पैदा कब फरमाया? मेरे नबी फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। नबी फरमाते सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया, मेरे नूर से तमाम खल्क को पैदा फरमाया। नबी फरमाते व अना नूरुल्लाह, और मैं अल्लाह के नूर से सबसे पहले। और जब सबसे पहले पैदा फरमाया तो भेजा क्यों नहीं? तवज्जो, भेजा पहले क्यों नहीं? उसूल ये है कि सबसे पहले पैदा हो उससे पहले भेजना है। पैदा पहले फरमा दिया मगर भेजा तमाम नबियों के बाद भेजा तमाम नबियों के बाद में। और जब वो दुनिया में आया तो प्यारे नमूना वो होता जो हर एतबार से लाजवाब हो, उसकी तरह कोई ना हो। मैंने कहा जब नबी नमूना है तो जरा इनके आने के ऊपर जैसे नजर पड़ी आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश होती है तो तमाम सरदारान मक्का सहने काबा में इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद आपस में सवेरे सवेरे गुफ्तगू करने लगते हैं। एक सरदार मक्का आगे बढ़ करके कहते हैं अरे आज मक्का के अंदर ये कैसा इनकलाब बरपा है? तो दूसरे कहते हैं इससे ज्यादा हैरत की बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। बोले क्या बताना चाहते हो? बोले अभी मैंने अपने बागात का जायजा लिया, मैंने देखा कि जिन दरख्तों में पत्ते नहीं थे, फल नहीं थे, वे मौसम के उनमें फल भी नजर आ रहे हैं, पत्ते भी नजर आ रहे हैं। तब तक एक सरदार मक्का और आगे बढ़ करके कहते हैं इससे ज्यादा मैं हैरत की बात तुम्हें बताता हूँ। बोले क्या बताना चाहते हो? बोले अभी मैंने अपने बाप को देखा, मेरा बाप बरसों से बीमारी में मुब्तला था, आज मेरा बाप बिना दवा के अच्छा हो गया है। तब तक एक सरदार मक्का और आगे बढ़ करके कहते हैं इससे ज्यादा हैरत की बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। बोले क्या बताना चाहते हो? बोले अभी मैंने अपनी बकरियों का जायजा लिया तो जिन बकरियों के पिस्तान दूध से खाली थे आज उनके पिस्तान दूध से भरे हुए नजर आ रहे हैं। अभी ये गुफ्तगू कर ही रहे थे कि एक सरदार मक्का खाने काबा का तवाफ करके बाहर निकले और उन्होंने कहा ऐ लोगों ये हुजूम कैसा है, ये आपस में क्या गुफ्तगू हो रही है? तो वो पलट करके कहते क्या तुम नहीं देख रहे हो आज मक्का के तेवर अलग नजर आ रहे हैं? कहा इससे ज्यादा हैरत की बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। बोले क्या बताना चाहते हो? बोले अभी मैं खाने काबा का तवाफ करके बाहर निकला तो मेरी निगाह के सामने कबीला बनी हाशिम के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी गोद में बड़े नूरानी बच्चे को लेकर के आ रहे थे। जैसे मैं आज तक मैंने इतने हसीन और जमील कोई बच्चा नहीं देखा है। और जैसे जैसे अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की तरफ बढ़ रहे थे मेरी निगाहें ये फैसला न कर सके कि वो खाने काबा की तरफ बढ़ रहे हैं या खाने काबा उनकी तरफ बढ़ रहा है। के ऊपर नजर जब पलैली के ताजदार की पड़ती है तो पुकार करके कहते हैं जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुके, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुके, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय में हिदायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद।
تمام سرداران مکہ اکٹھا ہیں، انقلاب برپا ہے، نور برس رہا ہے۔ بریلی کے تاجدار پکار کر کے کہتے ہیں اے سرداران مکہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو آیا ہے وہ اس شان سے آ رہا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، یا اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد کی طرح کسی کی آمد نہیں، نمونہ یوں ہی نہیں بنایا، ان کا آنا لاجواب، ان کا بچپن لاجواب، اور بچپن تو ایسا لاجواب ہے، لاؤ ایسا بچپن کسی کا دنیا میں ہو تو ہم ماننے کے لیے تیار، مگر تاریخ دنیا پلٹ کر کے آپ چھان لیجئے، لیکن ایسا بچہ تاریخ میں دنیا میں کوئی نہیں آیا جس نے بچپن میں اس وقت دوسرے کے حق کا امتیاز فرمایا ہو جب لوگ حق کے بارے میں جانتے بھی نہیں۔ بے شک سرکار کی ماں کی گودی بدلی، آپ اپنی ماں کی گود سے حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں جاؤ۔ بے شک۔ حلیمہ سعدیہ کون؟ حلیمہ سعدیہ اس عورت کا نام ہے جو اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں دوسرے کے بچوں کو پلاتی تھی، اس سے جو اجرت ملتی تھی اس سے اپنے بچوں کا گزارا کیا کرتی تھی۔ تمام قبیلے بنی سعد کی عورتیں آئیں، امیر گھرانے کے بچوں کو لے کر کے گئیں، سرکار کے اوپر نظر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بڑی، دل کے اندر سرکار نے جگہ بنا دی۔ سبحان اللہ۔ مگر آپ ساتھ دیجیے پھر بھی صحیح ہے، اب تھوڑا دور سے بولیں، اب ذرا توجہ دیجیے۔ دل کے اندر جگہ بنا لی، حضرت حلیمہ سعدیہ نے شوہر سے آ کر کے مشورہ کیا کیا جائے، سارے امیر گھرانے کے بچے تو جا چکے۔ آپ کے شوہر نے کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اسی یتیم کو گلے لگا لیا جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بڑا نرالا ہے، بڑا نرالا ہے، اچھتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے چادر اڑائی، سرکار کی ماں کی گود سے لے کر کے چلتی ہیں، فطرت کے ماتحت دودھ پلانا چاہا، ایک پستان نکالا، سرکار کے ہونٹوں سے لگانا تھا کہ ایک پستان سے شکم شیر ہو کر کے سرکار نے دودھ کو پیا، دوسرے پستان کو جیسے ہی حلیمہ سعدیہ نے پیش کیا، سرکار نے اپنا منہ ہٹا لیا، اور جب ہٹایا پوری زندگی جب تک نبی بظاہر دودھ پیتے رہے، کوشش حضرت حلیمہ سعدیہ کرتی رہی کہ دونوں پستانوں کا دودھ سرکار کو پلا دو، لیکن جب تک سرکار دودھ پیتے رہے ایک ہی پستان سے پیا، دوسرے کو منہ تک نہ لگایا، جیسے پیش کرتی ہٹا لیتے، اور اس وقت تک ٹینشن میں پڑی رہی جب تک نبی بظاہر بولے نہیں، اور جب نبی بظاہر بولنے لگے تو ایک دن آ کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ عرض کرتی بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو بے شمار باتیں تم سے ایسی وجود میں آئی ہیں جو عام بچوں سے آنے میں محال ہیں، لیکن بیٹے ذرا انصاف کر دو، یہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے آپ کی ماں کی گود سے آپ کو لیا، اپنی گود میں لے کر کے چلی، چادر اڑا کر کے چاہتی تھی کہ دودھ پلاؤں، لیکن میں نے دوسرا پستان پیش کیا، آپ نے منہ کو ہٹا لیا، اور جب تک آپ نے دودھ پیا ایک ہی پستان سے دودھ پیا ہے، دوسرے سے منہ کو ہٹا لیا، معاملہ کیا ہے بیٹے محمد ذرا فیصلہ کر دو۔ آقا فرماتے اے ماں محمد کی بارگاہ میں دھوکہ نہیں ہے، اے ماں سنو، جو میں پی رہا تھا وہ میرا حق تھا، جس کو چھوڑ رہا تھا وہ میرے رضائی بھائی عبداللہ کا حق تھا، اے ماں میں دنیا میں کسی کا حق مارنے نہیں آیا ہوں، جس کا مار دیا گیا ہو اس کا دلانے کے لیے